نہیں، علیحدہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا مطالبہ تھا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، اور برطانوی حکومت ان کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہی تھی، مطلب کہ کسٹم ڈیوٹیز تھیں، اور پرنٹ مٹیریل کے اوپر ٹیکس تھے، بہت ٹیکسز تھے، تو اس لیے ان کا علیحدہ نہیں ہوئے تھے، لیکن احتجاج کیا تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ اچھا، دلچسپ بات یہ کہ خود امریکہ، خود برطانیہ میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو امریکہ کی لوگوں کی اس مطالبے کو جائز مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ایک کالونی کا برتاؤ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مثلاً ایڈمن برک، جس نے فرینچ ریولوشن کے اوپر بھی تنقید کی تھی، ریفلیکشنز آن دی فرینچ ریولوشن اس کی مشہور کتاب ہے، یہ اپنی حکومت کے خلاف تھا کہ انہوں نے کالونیز میں زیادہ ٹیکس لگا کے لوگوں کو، مطلب کہ پہ زیادہ ظلم کیا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے جب یہ برطانیہ کے خلاف جنگ ہوئی ہے امریکہ میں، تو ایک لحاظ سے یہ پاپولر جنگ تھی، کیونکہ ہر اسٹیٹ نے اپنی ملیشیا تیار کی تھی۔ مطلب ایک تو فوج تھی جو واشنگٹن کے اندر میں تھی، واشنگٹن ان کا لیڈر تھا، لیکن ملک کے دوسرے دور دراز علاقوں کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی ملیشیاز بنائی تھیں جو برطانیہ سے لڑ رہی تھیں۔ تو اس لیے برطانیہ کے لیے مطلب کہ یہ جنگ جیتنا مشکل تھا، چونکہ ملک بہت وسیع تھا، اور جگہ جگہ، اور امریکہ کے پاس وہ انگلینڈ کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ ہر علاقے کے اندر بھیج سکے۔ اس لیے آخر کے اندر انہوں نے سرنڈر کیا اور امریکہ کی کالونیز کی آزادی کو انہوں نے تسلیم کیا۔ یہ جو تسلیم کیا ہے، اس کی ایک وجہ جو تھی دیکھیں وہ یہ بھی ہے کہ خود امریکہ چونکہ ایک سفید قوم کی حیثیت رکھتا تھا، تو خود انگلینڈ کے اندر بھی اس کی آزادی کے حمایتی بہت تھے، جو امریکہ سمجھتے تھے کہ انگلینڈ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور اور اس اور اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو وہ اخلاقی حمایت جو تھی انگلینڈ کی، وہ بھی اس کو حاصل تھی۔ اور پھر اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ مدد دینے والا فرانس تھا۔ فرانس میں ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، بلکہ وہاں بادشاہت تھی، اور کہتے یہ ہے کہ فرانس نے کی چونکہ اپنی معیشت بڑی خراب تھی، اور اس نے امریکہ کی اس موقع کے اوپر بڑی مدد کی، لہذا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی اکنامی اور زیادہ خراب ہوئی، جو بعد میں انقلاب کا باعث بنی۔ تو امریکی انقلاب نہ صرف امریکہ میں آیا، بلکہ کچھ عرصے بعد 1789 کے اندر یہ فرانس کے اندر بھی آیا، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے بہت سرمایہ اپنا امریکہ کی مدد میں صرف کیا۔ تو امریکہ کی آزاد، اور اور یہ جو اس کو اب وار آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے، ایک لحاظ سے یہ اصطلاح غلط ہے، چونکہ یہ وار آف انڈیپینڈنس نہیں تھی، یہ یہ انقلاب نہیں تھا جس کو انقلاب کہا جاتا ہے، بلکہ یہ وار آف انڈیپینڈنس تھی، یہ امریکن ریولوشن نہیں تھا۔ اچھا، امریکن ریولوشن کی اصطلاح کو بھی سب سے پہلے تھامس پین نے ہی استعمال کیا تھا، ورنہ یہ کوئی انقلاب نہیں تھا، کیونکہ انقلاب ایک بالکل علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ وہ تو انقلاب تو ہر پرانی چیز کو ختم کر کے نئی چیز لاتا ہے، یہ انقلاب نہیں تھا، بلکہ ایک وار آف انڈیپینڈنس تھی، ایک یعنی 13 کالونیز جو اب تک برٹن کے انڈر میں تھیں، مطلب کہ یہ 13 کالونیز آزاد ہوئیں، اور انہوں نے اپنا دستور بنایا، اپنی حکومت بنائی، اور دستور بناتے وقت انہوں نے کوشش کی کہ رومن کا جو سیاسی نظام تھا، اس سیاسی نظام کو امریکہ میں نافذ کریں۔ مثلا سینٹ کا ادارہ جو ہے یہ رومن 10 کے اوپر یہاں قائم ہوا، ورنہ جیسا آپ کو پتہ ہے
کہ دوسرے یورپی ملکوں میں سینٹ کا ادارہ نہیں ہوا کرتا تھا. اور تو یہ امریکی انڈیپینڈنس کے اوپر اور اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. کیونکہ سب سے بڑا احتجاج جو امریکن کالونیز میں ہوا تھا وہ اسٹیمپ ٹیکس کے اوپر ہوا تھا. اچھا، اسٹیمپ ٹیکس وہی ہے جسے آج کل بھی ہماری عدالتوں کے اندر ہر چیز پہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا کے لائیں. تو اسٹیمپ پیپر پہ سب سے زیادہ مطلب کہ احتجاج ہوا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے. اس کے علاوہ بھی دوسرے ٹیکسز تھے جس پر احتجاج تھا، اور جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا تو کوئی نمائندہ پارلیمنٹ میں ہے نہیں، آپ کے ہی نمائندے ہیں اور آپ ہی جو چاہتے ہیں ہمارے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو یہ ان کا نعرہ بڑا ویلڈ تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. ایک چیز تو یہ تھی. اچھا، ایک دوسری جو اہمیت ہے اس سارے بحران کی، وہ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس زمانے میں یہ ان کا یعنی بحری جہاز تھے برطانیہ کے جو امریکہ آتے تھے، اور امریکہ سے ہی برطانیہ کے جہاز جو ہیں وہ سامان لے کے برطانیہ جاتے تھے. ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا، یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے. اور دوسری ریاستوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ امریکہ سے تجارت کریں. تو یہ بھی سارا فائدہ جو ہے برطانیہ کو ہو رہا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس موقع کے اوپر اپنے چائے کے جہاز یعنی جہاز جو ہے وہ امریکہ بھیجے، کیونکہ چائے جو ہے اس وقت ان کا مشروب تھا جو چائے پی جاتی تھی. تو بڑی کھپت تھی اس کی امریکہ کے اندر. لیکن یہ وہ وقت تھا کہ وہ پھر برطانیہ کے ہر مطلب اقدام سے کے خلاف تھے. ایک مشہور واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں باسٹن ٹی پارٹی. یہ باسٹن کے مقام پر جہاں پر یہ چائے سے لدے ہوئے جہاز آئے تھے، تو لوگوں نے ان سارے جہازوں کی چائے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. اچھا، اس کے بعد سے امریکہ میں انہوں نے چائے پینا چھوڑ دی اور چائے کی جگہ کافی پینے لگے. تو دیکھیں، یہ جو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے وہ کئی لحاظ سے ہوتی ہے، عادتوں کے لحاظ سے بھی، استعمال کے لحاظ سے بھی. اور اب امریکہ میں بہت کم چائے پی جاتی ہے، زیادہ تر جو ہے وہ کافی پیتے ہیں. اور یہ بھی مطلب کہ اثر ہے چونکہ خود برطانیہ کے اندر بھی ابتدا کے اندر چائے نہیں پی جاتی تھی، بلکہ وہاں بھی تقریباً کہتے ہیں کہ 1000 کے قریب کافی ہاؤسز تھے لندن کے اندر. لیکن جب آسام ان کے قبضے میں آیا ہے برطانیہ کے، اور آسام میں چائے کی کاشت ہونے لگی ہے اور بڑی تعداد میں ہوئی ہے، پھر انہوں نے برطانیہ میں بھی کافی کی جگہ چائے کو انٹروڈیوس آہستہ آہستہ کرایا، یہاں تک کہ لوگ چائے کے عادی ہو گئے اور کافی ان سے چھوٹ گئی. اور یہ چائے کی عادت انہوں نے ہندوستان کے اندر بھی لوگوں کو اس کے لیے بنایا. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی دور کے اندر چائے کی کمپنیاں جو ہیں وہ مفت میں چائے پلایا کرتی تھی تاکہ لوگ عادی ہو جائیں. اور خاص طور سے ریلوے اسٹیشنوں پہ اور یہاں پر تو چائے کا ہونا، اور خود چائے جو ہے اس سے پہلے خود یہاں چین میں بھی نہیں پی جاتی تھی، لیکن آسام میں جب چائے ہوئی تو پھر یہ چائے چین میں بھی پی جانے لگی. اور اس طرح سے چائے کی مقبولیت جو ہے وہ مطلب کہ چین میں، ہندوستان میں اور برطانیہ میں ہوئی. اور جو اس کے خلاف تھے انہوں نے احتجاج کافی پینا شروع کر دیا.